سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً پکی بات ہے، مضبوط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جن صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر موت پر بیعت کی۔ موت پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کیوں نہ راضی ہوتا؟ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے صحابہ بھی تیار ہو گئے، نبی بھی تیار ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد خواب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، یہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قریش کی طرف کس کو بھیجا جائے، اور ان کو جا کر بتائے ہم تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ ایسا کوئی شخص بھیجیں جس کو قریش مکہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا ابو بکر کو بھیجو، بعض صحابہ نے کہا عمر کو بھیجو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بنو عدی قبیلہ سے ہے اور ان کی زیادہ رشتہ داریاں قریش کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کو قاصد بنا کر بھیجتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، قریش مکہ کے پاس، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے ہیں، اور بنو امیہ کی رشتہ داریاں ہیں قریش مکہ کے ساتھ بہت زیادہ، بڑا گہرا تعلق ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی بہت زیادہ مالدار تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر قریش مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، قریش کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں قریش مکہ نے کہا ہم اس سال آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اگر ہم اس سال آپ کو عمرہ ادا کرنے دیں پورے عرب کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ یہ قریش مکہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو گئے، مسلمانوں سے ہار گئے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے قریش مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے دیا۔ اسی وجہ سے قریش مکہ نے کہا اس سال ہم عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس سال خالی واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کر لینا۔ اور قریش نے کہا، قریش کے سرداروں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ چونکہ آ چکے ہیں، آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا نہیں کریں گے، جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں اور نہ ہی عمرہ ادا کر سکتا ہوں۔ اور ادھر بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان عمرہ ادا کر رہا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میرے بغیر کبھی عمرہ ادا نہیں کر سکتا، عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کی محبت پر اتنا یقین تھا،
اور وہی ہوا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ ادا نہیں کیا، اور ادھر یہ خبر معروف ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام کے پاس یہ خبر پہنچی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے موت کی بیعت لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تمام صحابہ اکرام نے ہاتھ رکھا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ کما یلیق بشان، صحابہ کرام کے ہاتھوں کے نیچے نبی کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا، کوئی بھی صحابہ کرام پر حملہ کرے گا، صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، اس کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کا عتاب ان پر نازل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہیں۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کرام کا ہاتھ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً پکی بات ہے، مضبوط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جن صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر موت پر بیعت کی۔ موت پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کیوں نہ راضی ہوتا؟ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے صحابہ بھی تیار ہو گئے، نبی بھی تیار ہو گئے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس دنیا میں، آج اس زمانے میں کتنے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بیسیوں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا فلسطین کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، بوسنیا کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ ان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پوری امت مسلمہ غفلت کی نیند میں سو رہی ہے، حتیٰ کہ اس دور کے اس امت کے علماء کرام بھی، جن کو سب سے پہلے جاگنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام کو کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا، نبی نے کہا، آؤ خون کا بدلہ لینے کے لیے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے موت کی بیعت کر لی، اور آج علماء کرام نبی کے وارث ہیں۔ وارث ہونے کے ناطے علماء کرام کا حق بنتا تھا، علماء کرام پر لازم ہے کہ علماء کرام پوری امت مسلمہ سے، تمام مسلمانوں سے موت کی بیعت لیں اور کہیں اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جب تک کشمیر کے اندر شہید ہونے والے مسلمانوں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جب تک بوسنیا کے اندر شہید ہونے والے مسلمانوں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جب تک ہندوستان کے اندر شہید ہونے والے مسلمانوں کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج بھی اللہ یہ کہہ دے گا مسلمانوں کو دیکھ کر کہ علماء کرام امت مسلمہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں اور امت مسلمہ موت کی بیعت کر رہی ہے۔ اللہ بھی کہہ اٹھے گا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ اللہ بھی کہہ دے گا، یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے موت کی بیعت کی۔ آج بھی اللہ کی طاقت وہی ہے، آج بھی اللہ وہی ہے